بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم وضو کی سنتوں کے متعلق یہ پڑھیں گے۔ سنت کا لغوی معنی طریقہ کار، مطلقاً اس کا مطلب ہے کہ طریقہ سنت، لیکن عرفاء صالحین فرماتے ہیں کہ اسے اب ہم عام بندے کے ساتھ اس سے منسوب نہیں کرنا چاہیے، کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ میرے والد کی سنت ہے، یہ میرے بھائی کی سنت ہے، یہ میرے استادوں کی سنت ہے۔ اگرچہ مذائقہ کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ سنت کا لفظ سرکار کے ساتھ خاص ہو چکا ہے کہ سرکار کی سنت ہے، تو اس لیے جس چیز کی نسبت سرکار سے ہو جائے پھر وہ جو ہے وہ کہیں اور استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو وضو کی سنتوں میں سب سے پہلی سنت بزرگان دین فرماتے ہیں، صلحاء فرماتے ہیں کہ جو بسم اللہ والحمد للہ یہ وضو سے پہلے پڑھ لے، جب تک اس کا وضو رہے گا اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے نیکی لکھتے رہیں گے۔ وضو کی سنتوں میں سے پہلی سنت، وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کرنا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک، کلائی کہتے ہیں جہاں پر مرد گھڑی پہنتا ہے یا عورت پہنتی ہے، جہاں گھڑی پہنی جاتی ہے یہاں تک دونوں ہاتھوں کو دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ اور 3 مرتبہ ہر عضو کو دھونا یہ الگ سے سنت ہے۔ کلی کرنا یہ بھی وضو کی سنت ہے۔ ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی سنت ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ غسل کا جو وضو ہوگا اس میں ہم ناک میں سخت ہڈی تک پانی پہنچاتے ہیں، اور عام جب وضو کرتے ہیں اس میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ جو ہے وہ سنت ہے۔ اس سے ہم لازم کا لفظ نہیں بولتے، سنت مصطفیٰ ہے، سنت پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ دائیں ہاتھ سے 3 مرتبہ کلی کرنا، دائیں ہاتھ سے یہ الگ سنت ہے، دائیں ہاتھ استعمال کرنا، اور ویسے بھی جو ہے نا دایاں ہر معاملے میں مصطفیٰ نے اسے پسند فرمایا ہے الا ماشاء اللہ۔ مسواک یہ مصطفیٰ کی بڑی بہترین سنت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں امت پر مشقت نہ سمجھتا، یعنی مشکل نہ سمجھتا کہ وہ مشکل میں پڑ جائیں گے، تو میں محمد امت پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ اس سے ایک عقیدہ ملتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں دین کے اندر وہ کر سکتے ہیں، اختیار اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اچھا، 3 مرتبہ ناک کے نرم حصے تک پانی، جیسے میں نے عرض کیا ہے پہلے، اور دھونے والے ہر عضو کو 3 مرتبہ جو ہے وہ دھونا، وہ بھی میں نے عرض کر دیا ہے۔ بعض سنتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ثواب فرضوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بعض سنتیں، مثال کے طور پر مجھ سے مشتاق بھائی نے قرضہ لیا یا میں نے ان سے لیا، اور میں نے کہا جی میں آپ کو جمعے کو پہنچا دوں گا۔ آپ کو جمعے تک پہنچانا یہ واجب ہے مجھ پر، کہ وعدہ کیا ان العہد کان مسئولا، جمعے تک پہنچانا مجھ پر واجب ہے کہ میں آپ کو پہنچاؤں، لیکن آپ کو میں بدھ کو یا جمعرات کو 1-2 دن پہلے دے دیتا ہوں، تو یہ سنت ہے۔ اس مقام پر سنت کا ثواب زیادہ ہے، واجب کا ثواب کم ہے۔ سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، سلام کا جواب دینا، سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ اب یہاں پر بھی سنت کا ثواب زیادہ ہے، واجب کا کم ہے، کیوں کہ جب میں سنت ادا نہ کروں، سلام ہی نہ کروں تو آپ جواب کیسے دیں گے؟ اور اسی میں سر کے پورے مسح کا، سر کے پورے حصے کا جو ہے پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اس کے اندر فرض کا تو یہ ہے کہ سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، لیکن سنت یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا۔ اس مقام پر سنت کا ثواب فرض سے زیادہ ملے گا، کیوں کہ اس میں سنت بھی شامل ہو جاتی ہے اور فرض بھی شامل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ داڑھی شریف، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، خلال یوں انگلیاں کھول کے داڑھی شریف کے اندر یوں ڈالنا، انگلیوں کا خلال کرنا، یہ انگلیوں کا خلال ہے۔ اور پاؤں کی انگلی کا اس چنگلیاں جسے کہتے ہیں، چھوٹی انگلی، اس کے ساتھ انگلیوں کے درمیان جو ہے وہ خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور سنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنتوں کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ ایک کتاب ہے سنت نبوی اور جدید سائنس، یہ بھی انشاءاللہ کبھی موقع بنا تو آپ کو پڑھائیں گے۔ ایسی عظیم وہ کتاب ہے کہ اس کے اندر اس نے ایک طرف سنت رکھا، پھر دوسری طرف جدید سائنس۔ دیکھیں
سائنس بڑی ترقی کرتی ہے، بڑی ترقی کر رہی ہے، لیکن جب بھی سائنس نے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا، 200 سال، 150 سال، 100 سال، اتنا محنت کرنے کے بعد جب وہ کسی نتیجے پر پہنچتی ہے تو سنت مصطفیٰ پہلے آگے کھڑی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وضو کی سنتیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔